تصویر کے عقب میں تحریر شدہ عبارت پڑھنے کے بعد میرے اوزان خطا ہو گئے۔ تاریخ پر نظر پڑتی تو حواس معطل ہو گئے، گویا پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ مجھے کسی بھی حال میں پہنچنا تھا، لیکن میں یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ نئی ملازمت، وسائل کی کمی اور والدہ کی بیماری نے مجھے شدید کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس GHM کو کی حالت کرنے کی کوشش میں سگریٹ نکالا، گہرا کش لگایا اور دھوئیں کا دبیز مرگھولا فضا میں تحلیل ہوتا ہوا دیکھ کر کچھ مطمئن ہونے کی سعی ناکام کرنے لگا کہ کل، اور پھر میری پریشانی بڑھنے لگی۔ حیرت و بے یقینی، الجھن اور بے چینی کا سایہ دراز ہوتے ہوتے میرے وجود پر محیط ہونے لگا۔ وجود گھٹنے لگا تھا، گھٹ کر ایک کیفیت میں تبدیل ہو چکا تھا، بے حس و حرکت، جامد اور ساکت۔ اچانک کوئی ایک خیال میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگا، مجھے جانا ہے اور مجھے جانا ہی ہوگا، اور اس کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے پر معلوم ہوا کہ مطلوبہ پتے پر پہنچنے کے لیے مزید 5 گھنٹے لگیں گے۔ ٹیڑھی میڑھی، خستہ حال SDTA جھک اور اوبدہ کھاپدہ پگڈنڈیوں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ ایک نیم مرئی خوف، ایک مبہم تجسس، ایک دلگداز اداسی درون جھات خیمہ جن تھی۔ شام قریب ہوتی جا رہی تھی، سورج کی بلغمی شعاعیں تیزی سے پیچھے کی طرف دودھتے پیڑوں کی سبز پتیوں میں روپوش ہو رہی تھیں۔ شام ہوتے ہوتے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ ڈائری کے پنے پلٹتا ہوا، ورق در ورق کاغذوں کی لکیروں میں الجھی بکھری زندگی کے دھاگوں کو ایک تار میں جوڑتا ہوا۔ مجھ سے بہتر کون جا سکتا ہے کہ تم چند موہوم نقطوں، ساکن حرفوں، خاموش لفظوں، نیز گنجلک سطروں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک ٹھوس حقیقت ہو، واہمہ بھی، نقش برآب، سراب اور مغالطہ بھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک خبت ہو، خہلل ہو، اور حسن ایک خیال بھی۔ تم کائنات کی تکمیل کا استعارہ ہو۔ تمہارے جسم کے نشیب و فراز میں نے دیکھے ہیں، جیسے کھڑی دوپہریہ کی لو سے زیر و زبر ہوتی زمین، لہردار سبزہ زار شرربار خوابشار۔ تم سے قبل کوئی چیز مکمل وجود نہیں رکھتی تھی، میں بھی نہیں، سب کچھ تشنا نصف اور سوختہ۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایک ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ میں نے تمہاری روح کو مجروح کیا ہے۔ میں جذبات کے کمزور لمحوں میں بہک گیا تھا، پگھل گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا۔ جو لمحے ہم محبت میں امر کر سکتے ہیں، وہ لدی کے جھگڑ کر برباد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ روز کی اذیت کیوں؟ یہ بیعت، یہ عہد و پیما، کچھ تو یقین کرو۔ کتنے سال ہو گئے، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ بہرحال میں اپنے اقدام پر پشیمان ہوں۔ کیا تم انفعال کے وہ قطرے نقطوں کی شکل میں حروف کے رخسار پر محسوس نہیں کر رہی ہو؟ لفظ تو تمہارے خاموش تھے، میرے نہیں۔ تمہارے الفاظ خاموش نہیں تھے، تم سے روٹھے ہوئے تھے، کیونکہ تم نے ان کو جذبوں کی روشنائی سے شبنمی کرنا بند کر دیا تھا، اس لیے وہ سوکھ کر کمزور اور روٹ کر سرکش ہو گئے تھے۔ بے معنی، مجرد اور بے نقط میرے بھی الفاظ خاموش ہو گئے کیا؟ تم نے ہی کہا تھا میرے لفظوں میں زندگی ہے، روح ہے، حسن کائنات موزن ہے، تو پھر یہ تم کو زندہ کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ تم نے ہی کہا تھا کہ میرے الفاظ دراصل میرے ہی وجود کا جز ہیں، جو مکمل کیفیت کے ساتھ تمہاری ذات میں تجسیم ہوتے ہیں، تمہیں احساس لطیف کے ریشمی دھاگوں سے بنتے ادھیدتے تکمیل کے نئے پیرہن میں ملبوس کرتے ہیں۔ تو پھر تم محبت کا یہ نیا پیرہن کیوں اتار پھینکنا چاہتی ہو؟ فٹ نہیں بیٹھ رہے، راس نہیں آ رہا ہے، عادت ہے؟ تم جہنم ہو، اور اس وقت تک تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کہ خدا اپنا بایاں پیر… ہاں، میں نے ٹھیک سنا ہے کہ میں ایک جہنم ہوں جو ہمیشہ تشنا رہے گا، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، جو ایک پیر رکھے جانے کا منتظر ہے، لیکن اس ایک پیر سے قابل پتہ نہیں کتنے پیروں کی وحشت، تھکن اور میل اسے پینا ہے۔
میں ایک جہنم ہوں جس سے ہزاروں جہنم پسند آتش نفسانی کو بجھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک پیر تمہارا بھی پڑا ہوا ہے۔ میں ایک جہنم ہوں، لیکن یہ بات بھلا کیسے سمجھوں گی کہ میں زمین زادی نہیں ہوں، پری ہوں، خود سر ہوں، سرکش و پرکشش ہوں، مسام در مسام تشنا، پیاسی اور اداس ہوں، میں دیوداسی ہوں۔ میں حالت تردید میں جی رہی تھی۔ جینا ہے اور جیوں گی کہ خاندانی ورثے کے نام پر بس یہی ایک فطری اختیار مجھے ملا ہوا ہے۔ تم سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے؟ زندگی شمشیر و سنا کے درمیان کسی ایک نوک سے پیوستہ ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی نشتر فشار رگ جاں کا فست کھول سکتا ہے۔ میں جہنم، کبھی بھی جہنم رسید ہو سکتی ہوں۔ یہ بات بھلا تم زمین زادے کیسے سمجھو گے؟ میرا خیال تھا کہ میں باغ عدن کے خیاباں سے آئی ہوئی کوئی حور ہوں، اور ہر پری شمائل کو یہ قسمت نہیں ملتی۔ لالا او گل میں نمایاں ہونا سب کا مقدر نہیں، جبکہ تم زمین زادے جب تک یہ تسلیم نہیں کر لیتے کہ یہ دنیا ایک جہنم ہے اور یہ زندگی اس کی ایک سزا ہے، تب تک تمہارے اندر حیات بخش مقوی خطے نمو اور تقویت نہیں پاتے، تب تک تم زندگی جینے کے قابل نہیں ہو پاتے۔ یہ کتھے مرنے لگتے ہیں اور ساتھ میں تم بھی۔ تم خاکزادے اسی تصور کی پوجا کرتے آئے ہو کہ یہ زندگی جہنم کے حشرات میں سے ایک گڈھا ہے اور تم اس گڈھے کے مالک ہو، یہی کل تمہاری اوقات ہے۔ لیکن میں پری زادہ تھی، ضد اور حصول آن واحد میں پورے ہونے چاہیے، یہی میری سرشت کا لازمی تقاضا تھا، سو میں ضد کرتی رہی۔ ایک پل کے لیے بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ زمین زادہ صرف ایک گڈھے کا مالک ہے۔ کبدھا، ٹھٹھرا، سکدھا، پزمردہ، کن فیکون اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ میں محبت کے اس پیرہن کو اتار پھینکنا چاہتی ہوں؟ محض مفروضوں کی بنیاد پر حتمی رائے قائم کرنا تمہارا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ تم نے کہا تھا زندگی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس رنگ کا انتظار کرو جو تمہارا اپنا ہوگا، خالص، آلائشوں، آمیزشوں اور فضلات سے پاک۔ مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اطمینان قلب کے لیے واپس پوچھا، تحیر، استضاب اور استفہام سے پر لہجے میں، کب چڑھے گا وہ رنگ؟ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی کا فون آ گیا، بیٹے کی طبیعت خراب، تمہارے پاس پیسے نہیں؟ پرس صاف کیے اور چل دیے اور میں اس رنگ کا انتظار کرتی رہی۔ نہیں، تم نے انتظار نہیں کیا، وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے ذہنی ارتقاء اور ذوق جمال کے ارتفاع کے لیے جو دلیلیں اور فلسفے میں نے استعمال کیے، وہی اب تم میرے خلاف استعمال کر رہی ہو۔ مان تو تم نے بھی توڑا، پھر فرد جرم صرف مجھ پر ہی کیوں؟ آخر ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی؟ تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، آخر کیوں؟ فکر مت کرو، جہاں تم اتنے برے مرگ زدہ اقدام کے باوجود اسی سماج میں اور انہی اپنوں کے درمیان چل پھر سکتی ہو جو تمہیں ایک بار پیدا کرتے ہیں اور بار بار دفن کرتے ہیں، تو پھر ہم جیسے کیا معنی رکھتے ہیں؟ تم نے مجھے بھی تخیل بنا کے رکھ دیا، لیکن اطمینان اس بات کا ہے کہ مکمل وجود میں آنے سے قبل ہی مر گیا۔ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جواز کی نہیں، جرات کی ضرورت ہے، جرات جو صرف جہنم جادوں سے مل سکتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم شاعرہ ہو، صورت گر ہو، فسانہ نویس ہو، جود حس ہو، تمہاری خواہشوں کی تتلی کے پر نوچ کر پھینک دیے گئے ہیں، اس لیے تم باغی ہو گئی ہو۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ ذات کے نہا خانوں میں محبوس پری باغی کیسے ہو سکتی ہے؟ خواہشوں اور نارسائیوں کی کربنگیز پر افشاں کرچیوں کی کراہ پینے والی لدکی روایت شکن کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلا سمجھوتوں کو کہیں بغاوت کا نام دیا گیا ہے؟ تم نے سمجھوتے کیے ہیں، قدم قدم پر 100۔ ایک اور سمجھوتا کیوں نہیں کیا؟ ایک اور معاہدہ صلح حدیبیہ جیسا۔ مجھے تم سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے جیو، میں خود غرض ہوں۔ یہ احساس کہ تم زندہ ہو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے بغیر زندگی نہیں لا حاصلی کا عذاب ہے، کرب کا ناپیدا کنار ہے، ناکام حسرتوں کا وسیع اگزار ہے، وہ وقت جو ہم چوروں کی طرح ساتھ گزارتے ہیں، کہیں کسی ریستوراں کے کونے میں، کسی کے ہستہ ہوٹل کے بدبودار کمرے میں ڈر ڈر کر۔
उन 1000 साउतों से बेहतर है जो बगैर किसी कैफियत, मोहब्बत और विसाल के यूं ही गुजर जाते हैं। ये जिंदगी तुमने मुंतखब की है। तुम शादी से गुरेज़ा हो लेकिन मौत से खौफ नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम अच्छी तालीम, तमकीन और आसाइशें हासिल करने के बावजूद, अशराफिया की सारी नज़ाकतों का पैरहन ओढ़ लेने के बावजूद इस राज को नहीं समझ सकीं कि जिंदगी अपने फितरी अनासिर में खुद जीने का एक मुकम्मल जवाज है। जिंदगी, ख्वाह वो तुम्हारी हो या किसी रंडी की। काश मैं रंडी होती, इज्जत ए नफस और खानदानी शराफतों के तकद्दुस और कसाफत से मुबर्रा होती। वजूद की ये लताफत काबिले बर्दाश्त तो होती, तो क्या रंडियां वरना आजाद होती हैं। तुमने गौर नहीं किया था किस तरह तुमने ये लफ्ज अदा किया था। तुम्हारे अंदर की सारी कराहियत बाहर आ गई थी और किस तरह मैं कैफे से उठकर चली आई थी। जात का सारा कर्ब, खस्तगी, थकन और जिल्लत ओ मस्कनत वहीं कोल्ड कॉफी के मग में उंडेल कर। मुझे यकीन था कि वो तुम पी जाओगे, लेकिन तुमने गुस्से से यूं मेज उलट दी थी कि सब कुछ उलट पलट गया। कोल्ड कॉफी में मौजूद मेरा वजूद यूं फर्श पर बिखरा पड़ा था कि मुझे मुंतहाए विसाल में फना होने का मंजर याद आ गया। जब तुम अपना ए शर्म ओ हया में कुतरा फिशार उंडेल कर घुसल खाने में चले गए और मैं यूं चित लेटी रही, शर्मिंदा सी, सोचती रही कि ये कैसा विसाल है जो आसूदगी के साथ खत्म हो जाता है। ये विसाल नहीं, महज नुक्ता ए इत्तिसाल था। मैं चाहती थी कि तुम मेरे ऊपर यूं ही पिटीटे रहो, सारी थकन, दर्द, कर्ब और महरूमियां उस सांसों की धूकने के साथ बाहर निकल जाने दो। लेकिन आसूदा होने के बाद तुम एक लाश में तब्दील हो चुके थे और मैं भी। सो एक तिश्ना लाश पर एक आसूदा लाश का पिटीटे रहना क्या मानी। लेकिन तुम मसीहा नफस लाशों में रूह फूंकना जानते हो। सो अंजामे कार में वापस जी उठी। बुलबुले की सूरत बार बार फना होने के लिए मैं फना होती रही, तुम वजूद बख्शते रहे। मैं मरती रही, तुम जिंदा करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन तुमने मुझे चाक से उठा दिया। मेरी लताफत भी नाकाबिल ए बर्दाश्त हो गई। तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुमसे मिलने के लिए कितने जोखम उठाने पड़ी रहते हैं, कितने झूठ बोलने पड़ी रहते हैं, हर एक की नजरों से बचने के लिए कितने जतन करने पड़ी रहते हैं। तुमने ही कहा था कि जब हम लम्हों में जीने लगते हैं तो जिंदगी मुख्तसर हो जाती है। मुझे मुख्तसर कर दिया गया है, लम्हों में जी रही हूँ, उधार मुस्तार लम्हे। अब घर से बाहर कदम रखना मुश्किल हो गया है तय। मैं मौत से खौफ नहीं हूँ, लेकिन शादी से गुरेज़ा जरूर हूँ कि ऐसी सूरत में हम दोनों को मार देंगे। एक न एक दिन उन्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा बेटा यतीम हो जाएगा, तुम्हारी बेकसूर बीवी बेवा हो जाएगी। इसलिए जब तक ये खेल चल रहा है चलने दो, मुझे कोई शिकायत नहीं। कोई भी उम्र मरने के लिए अच्छी उम्र नहीं, लेकिन तुम मरने पर बजिद थे। तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारे मरने से तुम्हारा खुदा नहीं मर जाता। तुम ठीक कहते थे, लेकिन उस खुदा को कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? ये हमें गुनाह करता हुआ क्यों देखता है? ये उन लोगों के दिलों को बदलता क्यों नहीं जो हमारे इस मुकद्दस गुनाह का सबब है? तुम ठीक कहते हो कि मैं कम ज़र्फ हूँ कि तुम मुझे नहीं मिले। तुम्हारे अलावा हर चीज़ ज़र्फ से सिवा मिली। तरका, तहफ़्फ़ुज़, मीरास और महरूमी। उस दिन से जब तुम पेटीटे भाई के साथ घर तशरीफ लाए थे, दिलो दिमाग हित के तार झंझना रहे हैं। रात के किसी पहर घुंघरुओं की छन छन तेज हो जाती है। ये तार खामोश होने के लिए तुम्हारी उंगलियों के मोहताज हैं। घुंघरू कभी भी उतारे जा सकते हैं। शादी की तारीख मुतय्यन हो गई है। हम सब आबाई गांव जा रहे हैं पुरखों को खिराज पेश करने। वहां भी कई गलियां हैं जो रोक रोक कर तुम्हारा पता पूछेंगी। मौत मेरे करीब खड़ी है और उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कि मौत किसी एक शक्ल में नहीं, बाप, भाई, बहन और शौहर हर रूप में नजर आ रही है। मुझे मालूम है मैं कैसे मारी जाऊंगी। काश गुनाहों का पसीना पोंछने का मौका मिलता। जो भी हो जामे फना ओ बेखुदी। शाम होते होते मतलूबा जगह पर पहुंच गया था। डायरी की वर्कगर्दानी भी जारी थी। मसाफत की गर्द ने थकन से निढाल कर दिया था, लेकिन धूल थी कि तवानाई बनकर पैरों में दौड़ देने लगी।
یادوں کی، محبت کی، وصیت اور حرمان نصیبی کی دھول۔ گورکن کے ہاتھ گرم کیے، بے نشاں ہموار قبروں سے بچتا بچاتا، پتلی کیاریوں سے گزارتا ہوا وہ مجھے ایک قبر کے پاس لے گیا۔ قبر زمین کے برابر موزون ہو گئی تھی، آس پاس خضرو گھاس اگی ہوئی تھی، سانپ اور بچھو کا خوف بدن میں سرایت کرنے لگا۔ میں نے دہشت کی اسی پر اسرار فضا میں سلام کیا، جو سلام کم خوف کی لرزشوں کا اظہار زیادہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی مجھ سے ہم کلام ہے ہی نہیں ہے۔ بشیر تم کیوں نہیں آئے؟ پھول چڑھانے اور دعائیں مانگنے کے بعد وہاں سے بسرات واپس آنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایک نامعلوم طاقت مجھے روک رہی تھی اور میں رک گیا۔ کوئی آواز میرا تعاقب کر رہی تھی، ایسے مت جاؤ، آئے ہو تو کچھ بتا کر جاؤ۔ وہ دنیا کیسی ہے جو مجھ سے چھین لی گئی؟ کچھ بدلا یا نہیں؟ کیا اب بھی بے وفائی، بد چلنی، غیرت اور زمین جائیداد کے نام پر بیٹیاں قتل کی جاتی ہیں؟ تو مت کرنا۔ اس بچی کے بارے میں سوچنا جس کا باپ اس کی قبر کھود رہا تھا اور وہ باپ کے کپڑے پر سے مٹی صاف کر رہی تھی، پسینہ پوچھ رہی تھی۔ تم ضرور سوچنا کہ عورت کا دل ویجائنا میں نہیں ہوتا اور نہ ہی مرد کی مردانگی اس کے عضو مخصوص میں ہوتی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ دیر اور رکوں، لیکن شام کے مہیب سائے اور سناٹوں کا لرزہ خیز شور درون ذات مجھے تود فود رہے تھے۔ میں رنجور، محزون اور فسردہ دل بے جان قدموں کے ساتھ واپس آ گیا کہ کل صبح دوبارہ حاضری دوں گا۔ ایک آواز مسلسل تعاقب کرتی رہی۔ بشیر تم کیوں نہیں آئے؟ کیا اب بھی؟ آج در و دیوار گریا کو نام ہوں گے، ہر چیز کچھ بولنا چاہتی ہوگی، ہر ایک کے پاس کہانیاں ہوں گی، دیواروں کے پاس حسرت او لمس کی، الماری کے پاس ڈائری کی، باتھ روم کے پاس سگریٹ کی، باقیات میں روشنائی کی ایک شیشی پڑی ڈھی ہوئی ہے، ان لکھا ہوا ہے۔ امی کے پاس بھی کچھ کہانیاں ہوں گی، میرے پاس بھی ہے۔ مجھے یاد ہے ڈیڈ ہم لوگوں میں جیتے تھے، ہنستے تھے، بہت بھرپور، اور پھر خاموش ہو جاتے تھے، بہت خاموش، جسے ہم لوگ بھانپ نہیں پاتے تھے، وہ ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہ کوئی کام ادھورا چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں ان کا باقاعدہ بیٹا ہوں، انہیں باپ ہونے کا احساس مجھ سے ملا تھا۔ میں نے ان کی جوانی کے دن دیکھے تھے، وہ سال بھر پہلے بھی جوان تھے اور 100 سال بعد بھی جوان ہی ہوتے، زندگی سے بھرپور، لیکن اندر سے کہیں دیمک زدہ، جس کا احساس اب مجھے ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن وہ ہم بھائی بہن کو گارڈن میں لے کر گئے، ہم لوگ کھیلنے لگے اور وہ گارڈن میں ایک کنارے بینچ پر بیٹھ گئے، کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے کسی خیال میں مستغرق رہے ہیں۔ ہمیں لگا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ گھر میں کئی دنوں سے بجلی نہیں ہے، امی کی طبیعت خراب ہے، ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں دلائی ہے۔ لیکن جب پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ جارو قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بھینچ لیا اور دیر تک اسی عالم میں بیٹھے رہے، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم کچھ پوچھ نہیں سکے۔ برا ہو اس عورت کا جو کل آفس آئی اور مجھ سے ملے بغیر ایک مہر بند لفافہ چھوڑ کر چلی گئی۔ لفافے میں ایک ڈائری تھی، کچھ تصویریں، کچھ خطوط اور ایک نوٹ۔ ایک تصویر جانی پہچانی سی تھی، ڈیڈ کئی بار مجھے ان سے ملوا چکے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ میرے گال پکڑتے ہوئے ڈیڈ سے مخاطب ہوتی، بشیر یہ بالکل تم پر گیا ہے، کتنا کیوٹ ہے، کاش۔ اور پھر ڈیڈ خاموش ہو جاتے تھے۔ تصویر کو پلٹ کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں کوئی نام لکھا ہو، لیکن وہاں جو کچھ لکھا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ناہید، جسے میری وجہ سے 10 سال قبل بد چلن ہونے کے نام پر زندہ درگور کر دیا گیا۔ باپ نے بیٹوں کی مخالفت کے باوجود زمین کا ایک بڑا ٹکڑا اس کے نام کر دیا تھا۔ ان کے مرتے ہی اسے اذیت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ وہ ہر حال میں زندہ رہے گی، اس لیے اس نے خودکشی نہیں کی۔ بد چلن، بے غیرت اور بے وفا ہونے کا الزام برداشت کرتی رہی، تا نہ کہ اسے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے مزاحمت کی اور پھر جاں بے خاک ہو گئی۔ وہ جانے سے قبل مجھ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن آخری دنوں میں مزاجن بہت متشدد ہو گئی تھی، اس لیے میں نے نظر انداز کر دیا کہ شادی کے بعد شاید ٹھیک ہو جائے گی۔
مجھے یقین تھا کہ ہم واپس ضرور ملیں گے، جلد ملیں گے، لیکن پھر وہ وقت نہیں آیا۔ مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا تھا لیکن مرنا پڑا۔ میں نے جینے کی بہت کوشش کی ہے لیکن آگ ہی کا عجاب قطرہ قطرہ خاک کرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا۔ زندگی رائے گام تھی، رائے گاں ہی گئی۔ مجھے نہیں یاد میں کس دن مرا ہوں لیکن فلاں تاریخ کو اس کی برسی ہے۔ ہر سال بلا ناگا میں اس کی قبر پر حاضری دیتا آیا ہوں۔ اس بار تم چلے جانا، کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، شاید وہ تمہاری بات سن لے۔ ڈیئر آنٹی، السلام علیکم۔ بشیر تم کیوں نہیں آئے؟ ڈیئر آنٹی، آج ڈیڈ کی پہلی برسی ہے، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔